آج محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن سلام قولا من رب الرحیم کو 21 مرتبہ اس طرح پڑھ لیں کہ معجزہ دیکھ کر پورا محلہ حیران رہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے قرآن پاک کے ایسے کلمات کا وظیفہ لایا ہوں جو کہ جنت کے کلمات ہیں اور ان کلمات کو جنت میں پڑھا جائے گا۔ ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے اور ہم قرآن پاک میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے۔ ایمان والوں کے لیے سورہ یاسین پاک کی آیت سلام قولا من رب الرحیم میں بہت سے پوشیدہ اسرار ہیں اور بے شمار فضائل اور ہر قسم کے امراض سے شفا کا حل موجود ہے۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل یاسین پاک ہے اور یاسین پاک کا دل یہ آیت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل کالے علم اور کالے جادو کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ہر گھر میں اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ان کلمات میں اتنی شفا ہے کہ اس کے عمل سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بھی بہت ہی مجرب ہے اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے میں ان کلمات کو پڑھیں گے آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ جمعہ کے دن کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت والوں میں لکھ دے گا۔ ناظرین، یہ سورہ یاسین کی ایک مختصر اور بہت ہی بابرکت آیت ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ اس آیت میں جو کلمات ہیں یہ دراصل جنت میں جنتیوں کا سلام ہوگا۔ وظیفے میں آپ نے ان کلمات کو پانی کے گلاس پر 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں، اس کے لیے دعا مانگیں، ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر مشکل دور ہوگی۔ اس وظیفے میں ایسی طاقت ہے کہ جس بھی مقصد کے لیے اس کو کیا جائے گا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ طاقت اللہ کے کلام کی ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم اللہ کے کلام سے دور ہو چکے ہیں۔ ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نصیب ہونے والا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک جمعہ کے اس بابرکت دن کا صدقہ آپ تمام دوست احباب کی تنگیوں کو دور فرمائے اور اللہ کریم ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و فضل انسانوں کے اوپر اترتا رہتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی 10 تاریخ کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر نور نظر آپ کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اس مہینے 10 تاریخ کو ہوئی تھی۔ اس حوالے سے اس مہینے کو بہت ہی عظمت اور فوقیت دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ہر نیک خواہش اور حاجت پوری ہوگی۔ رزق میں بھی اللہ کریم کی بارگاہ سے وافر مقدار میں ملنا شروع ہوگا۔ اللہ پاک ہر مشکل کام میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ محرم الحرام کا یہ جمعہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک رات گئے تک اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس وظیفے کا مکمل طریقہ تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اور آپ نے شروع میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد پانی پر 21 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، سلام قولا من رب الرحیم، اور پھر آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ پانی آپ نے پی لینا ہے اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اس کو آپ نے اللہ کے سامنے رکھنا ہے اور دعا مانگ لینی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دعا اہمیت اور افادیت رکھتی ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنی حاجات و ضروریات کو اپنے خالق و مالک کے سامنے بغیر کسی جھجک کے پیش کر کے اپنی مراد مانگ سکتا ہے۔ جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کے لیے عذاب کی وعید وارد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو اور میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہی ہوں۔ جب بھی مجھے کوئی دعا کرنے والا پکارتا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ صرف اللہ کی ذات کے سامنے اپنی تمام حاجات کو رکھیں اور صرف اسی سے مانگیں۔ دعا مانگنے کے بعد دوبارہ آپ اس آیت کا ورد شروع کر دیں جب تک آپ کی مشکل آسان نہیں ہوتی۔ جتنا یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے اتنا ہی جلدی آپ کی مشکل آسان ہوگی، اتنا ہی جلدی آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی، چونکہ یہ آیت سورہ یاسین کی آیت ہے، سلام قولا
मिर रब्बिर रहीम। इसका मतलब है उस बेहद मेहरबान रब की तरफ से जन्नतियों को सलाम कहा जाएगा। दूसरी आयत में है कि उन्हें अल्लाह पाक का दीदार भी होगा। अल्लाह पाक के दीदार और उसकी तरफ से सलाम के बाद उन्हें हर लिहाज से सलामती हासिल होगी और ऐसा तोहफा और ऐसी नेमत मिलेगी जिससे बड़ा तोहफा और बड़ी नेमत कोई नहीं, क्योंकि इससे उन्हें उसकी अब्दी रजा हासिल हो जाएगी जिसके बाद वो कभी उन पर नाराज नहीं होगा। लिहाजा सूरह यासीन की इतनी फजीलत है कि अहदीस नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मरवी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तख्लीक से 1000 साल पहले सूरत ताहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशहाली है उस उम्मत के लिए जिन पर ये सूरतें नाजिल होंगी। सादतमंद है वो सीने जो इन सूरतों को महफूज करेंगे और सादतमंद है वो जुबानें जो इन सूरतों की तिलावत करेंगी। सनन तरमजी में हजरत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शय का एक दिल है, कुरान का दिल यासीन है। जो शख्स इसे पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए 10 कुरान का सवाब लिखते हैं। नाजरीन, कितनी बड़ी फजीलत है कि एक बार सूरह यासीन की तिलावत पर जो सवाब अल्लाह ने रखा है वो 10 कुरान पाक की तिलावत का है। सुभान अल्लाह। इसी तरह मसनद अबी आला की एक रिवायत है कि जो शख्स रात के वक्त सूरह यासीन पढ़ लेता है वो इस हाल में सुबह करता है कि उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और सूरह यासीन के बारे में ये भी इरशाद है कि बेशक अल्लाह पाक की किताब में एक ऐसी सूरत है जिसको अल अजीज कहा गया है और कयामत के दिन इसको याद करने वाले को शरीफ कहा जाएगा। ये सूरत अपने साहिब की शिफात करेगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए, आपकी तमाम हाजात को पूरा करे। आमीन। कमेंट बॉक्स में अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप